خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور نہایت قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ ایسا کون سا انسان ہے اس سرزمین پر جو امیر نہ ہونا چاہتا ہو؟ ہر ایک روپے پیسے دھن و دولت سے، ہر کوئی روپے پیسے اور دھن و دولت سے، مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، لیکن خدا کی اپنے نیک بندوں کے لیے، وفادار بندوں کے لیے خواہش ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت سے زیادہ روحانی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ ان کے طفیل بابرکت کہلائیں۔ جب روحانی طور سے دولت مند ہوں گے تو خدا نہ جانے کون کون سے ایسے در کھول دے گا جن کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ خدا قدوس نے سب سے پہلی برکت آدم اور حوا کو دی۔ کلام مقدس میں پیدائش 1 باب اس کی 28ویں آیت میں فرمایا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ خدا کی انسان کے لیے ہرگز مرضی نہیں کہ وہ ٹکڑے مانگتے پھرے، یعنی روحانی نعمتوں سے محروم ہو۔ خدا اپنے بندوں کو ایک برکتوں بھری زندگی دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کا بھید یہ ہے کہ امیر یا دولت مند ہونا اور بابرکت ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کلام مقدس میں کہیں بھی درج نہیں کہ امارت گناہ ہے یا کہ دولت مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات کلام مقدس میں درج ہے کہ اپنی دولت کا استعمال کرنا کیسے چاہیے۔ دولت کی برکت کو بانٹنے کا حکم ہے، نہ کہ جمع کرنے کا۔ زمین پر مال نہ جمع کرنے کا بیان ہے جہاں پر زنگ اور کیڑا کھا جاتا ہے، بلکہ آسمان پر اپنے اچھے اعمال کی دولت کو جمع کرنے کا حکم ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اگر دولت ہوتے ہوئے کوئی انسان کسی ضرورت مند پر ترس نہ کھائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خدا کی محبت نہیں۔ یعنی ایسی دولت سے دولت مند اپنی نظر میں تو بابرکت کہلا سکتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں نہایت غربت کا شکار ہے۔ حقیقی دولت کیا ہے میرے عزیز سامی؟ حقیقی دولت گناہوں سے نجات کی برکت کا ہونا ہے۔ یسوع المسیح کے وسیلہ گناہوں کی معافی پانا، نجات یافتہ کہلانا، نئے سرے سے پیدا ہونا حقیقی دولت ہے۔ خدا کے پاک روح کی برکت کا اپنی زندگی میں ہونا، خدا کے پاک روح کے مسا کو حاصل کرنا جو کہ خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سمجھاتا ہے اور خدا کے حکموں اور اس کی مرضی پر چلنے کی ترغیب و توفیق دیتا ہے۔ حقیقی دولت مسیح یسوع میں ابدی زندگی کی میراث کا ہونا ہے، موت کا ہم پر اختیار کا نہ ہونا ہے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں وہ صرف سوتے ہیں۔ کلام مقدس میں افسیوں 1 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، روح القدس کی مہر خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ آمین۔ خدا نے ہم سے روحانی دولت کی ملکیت کا وعدہ کیا ہے، نہ کہ دنیاوی دھن و دولت۔ اس نے ہمیں قیمت سے خریدا ہے تاکہ ہم اس کے کہلائیں، اور وہ قیمت مسیح یسوع نے اپنا خون بہا کر ادا کی۔ خدا کے انسان کے لیے ہمیشہ سے میرے عزیز سامی برکتوں بھرے منصوبے تھے۔ پھلو بڑھو، زمین کو معمور کرو۔ ہر ایک جاندار پر اختیار دیا، لیکن آزمائش میں گر کر اپنے لیے انسان نے خود مصائب و مشکلات کے راستے کو چن لیا۔ خدا کی برکت اس کے رحم کی شکل میں ہم انسانوں پر پھر ہوئی، اور خدا نے روحانی برکتوں کا وعدہ کیا۔ میرے عزیز سامی، آج غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری روحانی طور پر کیا حیثیت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں دنیا کا تمام مال و دولت ہوتے ہوئے بھی نہایت غریب ہے، نجات کا پیغام نہیں، روح القدس کا ساتھ نہیں، رحم دل سوچ و خیال نہیں، اپنے ہمسائے کی، اپنے بھائی کی فکر نہیں، زندگی میں خدا کا کلام نہیں، تو یقین کیجئے پھر بہت ہی غربت کا عالم ہے۔ لیکن اگر بھلے ہی سونا چاندی مال و دولت نہیں، لیکن اگر نجات حاصل کر چکے ہیں، روح القدس انعام میں پا چکے ہیں، اپنی دولت کو بانٹنا چاہتے ہیں، خدا کے خوف میں چلتے ہیں، روح کے پھلوں سے، روح کی نعمتوں سے مالا مال ہے، تو یقین کریں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔ خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور نہایت قوی نام میں عقیلہ داؤد کی